بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب آپ؟ ایک بادشاہ ایک بہت لمبے اور تھکا دینے والے سفر سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں پیاس کی شدت سے مرنے والی حالت ہو رہی تھی۔ ایک باغ آیا، وہ باغ انار کا تھا، اور اس باغ کے مالک سے کہا انار کا جوس ہے۔ وہ شخص گیا اور انار کا جوس لے کے آیا۔ بادشاہ نے جب وہ جوس پیا، وہ شہد کی طرح میٹھا تھا کہ بادشاہ کی ساری تھکاوٹ دور ہوگی۔ بادشاہ نے کہا ایک اور گلاس لے کے آؤ۔ اب جب وہ لینے گیا تو بادشاہ کے دل میں لالچ پیدا ہوا کہ میں اس کے باغ پہ قبضہ کر لوں گا، لیکن جب وہ جوس لے کے آیا وہ بہت بد ذائقہ کڑوا تھا۔ بادشاہ نے کہا کسی اور باغ سے جوس لے کے آئے ہو، یہ کیسا جوس ہے؟ درخت بدل دیا یا انار؟ اس نے کہا بادشاہ اسلام نہ ہی درخت بدلا ہے، نہ ہی انار بدلا ہے، اور نہ ہی باغ بدلا ہے، بدلی ہے تو صرف بادشاہ سلامت کی نیت۔ تو جب ہماری نیت زندگی میں ایسی ہوگی، ہمارا عمل بھی ویسا ہوگا۔ جیسے نیت ویسا پھل ملتا ہے۔ تو جو عورت بد نیت ہوگی، اس میں احساس نہیں ہوگا، اللہ اس کے رزق میں سے برکت اٹھا لے گا، اس کی زندگی کو بے سکون کر دے گا۔ بے شک اس کا شوہر حلال رزق ہی کیوں نہ کما رہا ہو، لیکن ایسی عادات رکھنے والی بیوی کے گھر کو اللہ بے سکون کر دے گا، جس میں احساس نہ ہو، نیت اچھی نہ ہو۔ حضرت علی کا ارشاد ہے دیکھنا کوئی شخص کتنا قیمتی ہے تو یہ دیکھو کہ اس کے اندر احساس کتنا ہے۔ تو بد نیت ہو تو رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ بیسیکلی آج کی میری ویڈیو عورت کے ان چند عادات کے بارے میں ہے جس کی وجہ سے رزق میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ پہلا میں نے آپ کو بتایا بد نیت عورت کے رزق میں سے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ برکت اٹھانے کا چاہے اس کا شوہر رزق حلال کما کے ہی کیوں نہ لا رہا ہو، لیکن اس کے رزق میں آہستہ آہستہ برکت اٹھ جائے گی اور اس کی زندگی میں بے سکونی ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے وہ عورت جو شوہر کی ناشکری کرنے والی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی ایک جماعت سے کہا تم صدقہ دیا کرو اور بہت زیادہ کثرت سے صدقہ دیا کرو اور استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں زیادہ تعداد میں عورتیں دیکھی ہیں۔ ان میں سے ایک عورت نے پوچھا کہ کثرت تعداد عورت کی جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں لان تان زیادہ کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اس لیے کثرت تعداد میں وہ جہنم میں جائیں گی۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے جو گھر کی اور خاندان کی باتیں باہر والے لوگوں کو بتانے کی جس میں عادت ہو۔ ایسی عورتوں کے رزق میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ حضرت لوط کی بیوی پر عذاب اسی وجہ سے آیا تھا، وہ گھر کی باتیں باہر جا کر بتا دیتی تھی۔ تو ایسی عورت جس میں یہ عادت ہوگی کہ وہ گھر کی باتیں باہر کے لوگوں میں کو جا کر بتائے گی، اس کے رزق میں سے برکت اٹھ جائے گی اور اس کے گھر میں بے سکونی اور بے چینی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ چوتھے نمبر پہ آتی ہے وہ عورت جو مہمان کو بوجھ سمجھنے والی ہو اور مہمان کے آنے پہ منہ بنانے والی عورت، جو اس میں نا چوتھے نمبر پہ آتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ میری بیوی جب گھر میں مہمان آتے ہیں بہت ناراض ہوتی ہے، غصہ ہوتی ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آج رات میں تمہارے گھر میں مہمان بنوں گا۔ اس نے جا کے اپنی بیوی کو بتایا، بیوی نے اچھا سا کھانا بنایا۔ جب اللہ کے نبی آئے، کھانا کھا لیا، جانے لگے تو اس شخص سے کہا کہ جب میں جاؤں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے پاؤں کی طرف دیکھے۔ جب اللہ کے نبی گئے تو اس عورت نے اللہ کے نبی کے پاؤں کی طرف دیکھا تو گھر کے سارے سانپ بچھو اور بیماریاں وغیرہ واپس گھر سے باہر جا رہی تھی۔ تو جب مہمان آتا ہے وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے اور جب جاتا ہے تو گھر کی ساری بیماریاں مصیبتیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ گھر سے باہر لے کے چلا جاتا ہے۔ اور حدیث بھی یہی ہے کہ گھر کی جو مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے اور گھر کی ساری بیماریاں اور مصیبتیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے ساتھ واپس لے کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے گھر میں مہمان کے آنے کے پر کبھی منہ نہ بنائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں سے برکت اٹھا لے گا اور آہستہ آہستہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بے سکون اور بے چین ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا حضرت علی میرے گھر میں رزق کی تنگی ہے، تو آپ نے کہا کہ رات کو کچن کے برتن دھو کر سویا کرو اور کچن کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے سویا کرو، تو اس سے آہستہ آہستہ تمہارے رزق میں جو برکت نہیں رہی یا رزق میں جو تنگی آ گئی ہے انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ برکت تمہارے رزق میں شامل ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو جو عورت رات کو کچن گندا چھوڑ کے سوتی ہے، برتن وغیرہ صاف نہیں کرتی، ایسی عورت کے گھر میں جو رزق آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں سے برکت اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں برکت پیدا کرے تو رات کو سونے سے پہلے اپنے کچن کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے سوئیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں سے برکت کو نہ دور کر دیں۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، رزق میں برکت عورت کی بیوی کی کن عادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق جو ہے اس میں سے برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ بد نیت عورت، رات کو کچن صاف نہ کرنے والی، شوہر کی ناشکری عورت اور گھر کی باتیں دوسروں کو بتانے والی عورت، اگر آپ میں ان میں سے کوئی بھی عادت پائی جاتی ہے تو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے آپ کو محفوظ
رکھے تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ آتے آپ کے اندر سے ختم کر دیں گے۔ اور کثرت سے صدقہ دیا کریں اور استغفار کیا کریں کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے رہا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اور آپ کے گھر میں بھی اور آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے گا، پرسکون زندگی عطا کرے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔